اسلامی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ بھی آیا جس نے عرب کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ واقعہ تھا فتح مکہ۔ 8 ہجری میں پیش آنے والا یہ واقعہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھا، بلکہ اسلام کی عظیم اخلاقی فتح بھی تھا۔ اس واقعے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، صبر اور رحم کا بہترین نمونہ نظر آتا ہے۔ آج ہم تفصیل سے جانیں گے کہ فتح مکہ کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ پس منظر 6 ہجری میں مسلمانوں اور قریش کے درمیان ٹریٹی آف حدیبیہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کے مطابق 10 سال تک دونوں فریق جنگ نہیں کریں گے، لیکن کچھ عرصے بعد قریش کے اتحادی قبیلے بنو بکر نے مسلمانوں کے اتحادی قبیلے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ قریش نے خفیہ طور پر بنو بکر کی مدد کی، جس سے معاہدہ ٹوٹ گیا۔ جب یہ خبر محمد تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب مکہ کی طرف پیش قدمی کی جائے گی۔ مکہ کی طرف سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10,000 صحابہ کا لشکر تیار کیا۔ یہ اسلامی تاریخ کا اس وقت تک سب سے بڑا لشکر تھا۔ مسلمان مدینہ سے خاموشی کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ زیادہ خون ریزی نہ ہو۔ راستے میں کئی قبائل بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ جب لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو قریش کو اندازہ ہو گیا کہ اب مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ مکہ کے سردار ابو سفیان ابن حارث مسلمانوں کی طاقت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دی اور اعلان فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ محفوظ ہے، جو اپنے گھر میں رہے وہ بھی محفوظ ہے، جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے وہ بھی محفوظ ہے۔ یہ اعلان اس بات کی علامت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خون ریزی نہیں چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا تاکہ شہر میں امن کے ساتھ داخل ہوا جائے۔ جب مسلمان مکہ میں داخل ہوئے تو زیادہ تر جگہوں پر کوئی لڑائی نہیں ہوئی، صرف ایک جگہ معمولی جھڑپ ہوئی، لیکن جلد ہی امن قائم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عاجزی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اونٹنی پر جھکا ہوا تھا، گویا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں۔ خانہ کعبہ کی تطہیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت کعبہ کے اندر اور ارد گرد تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے بتوں کو گرانا شروع کیا اور قرآن کی یہ آیت پڑھتے گئے، جاء الحق وزهق الباطل، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ اس طرح مکہ کو شرک سے پاک کر دیا گیا۔ عام معافی کا اعلان فتح کے بعد سب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ شاید قریش سے بدلہ لیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں پر بہت ظلم کیے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کر کے فرمایا، آج میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی عام معافیوں میں سے ایک تھی۔ فتح مکہ کے نتائج۔ فتح مکہ کے بعد پورے عرب میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ بہت سے قبائل اسلام قبول کرنے لگے۔ مکہ اسلام کا مرکز بن گیا اور خانہ کعبہ ہمیشہ کے لیے توحید کی عبادت کا مقام بن گیا۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام طاقت کے ساتھ ساتھ اخلاق اور رحم کا دین بھی ہے۔ سب کو فتح مکہ ہمیں کئی اہم سبق دیتی ہے۔ صبر اور حکمت سے بڑی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ دشمن کو معاف کرنا اسلام کی عظیم تعلیم ہے۔ طاقت ملنے کے بعد بھی عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ حق آخرکار غالب ہو کر رہتا ہے۔